تمام سننے والوں کو حسن نور کا آداب۔ آج کا موضوع ہے عیدی مولد کا جھولا، کبھی کی ٹوپی اور قندیل کی موت۔ حرام کے بچوں کو جھولا دینے والا فرشتہ صرف انسان جو دہریہ کہلاتا تھا، جس کی نماز جنازہ پڑھانے میں کئی ایمان والوں کا دم آخر ہو جانا، جب ہی کسی عالم دین نے اس کی نماز جنازہ میں ایمان کے قدم رکھنے کی جرات نہیں کی، مگر زمین پہ رہنے والے عیدی خدا نے بچوں کو گود لیتے وقت سوچا ہی نہیں کہ کس مذہب کی کوکھ سے جنم لیتا بچہ کس مسلک کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ بس بے نیاز ہو کر سب کو نوازتا گیا۔ جی، یہ وہی کافر تھے جن کے نام پر پاکستان میں لاکھوں بچوں کے نام کے آگے عیدی آتا تھا۔ وہی منکر تھا جو گھر سے بھاگی ہوئی فاختاؤں کو بھوکے شاہینوں کی پروازوں سے بچا کر اپنی حفظ اور محبت کے سچے ایمان میں پناہ دیتا تھا۔ ہم آج بھی بچے کے حلال حرام ہونے کی داستانیں سننے میں مصروف ہیں، مگر عیدی کا جھولا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ مولوی صاحب لڑکے لڑکی کو حرام کاری کے عذاب سے آگاہ کر رہے تھے، اور عیدی کے جھولے میں ایک بچے نے اپنے حلال ماں باپ کی یاد میں رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ وہی کافر ہے جس پر گردے بیچنے کا الزام ہے، مگر وہ اپنے گردے ہار بیٹھا۔ ہاں، یہ وہی بربخت شخص تھا جسے مارشل لاء کے دوران لاشوں کو اسپتال پہنچاتے وقت مرغا بنا دیا جاتا ہے، جس کے مرنے کے بعد اس کے پوتے کو پولیس کے ہاتھوں درگت بنا دی جاتی ہے۔ فلاحی تنظیم عیدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار عیدی کے بیٹے فیصل عیدی نے کہا کہ ملاؤں اور قدامت پسند عناصر نے سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر ان کے والد کو ہمیشہ پریشان کیا۔ فیصل عیدی نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیم کو عطیات کی کمی کا خدشہ ہے، کیونکہ ہر سال عیدی فاؤنڈیشن کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے۔ ملاؤں نے ہمیشہ جمعے کی نماز میں ان کو کبھی قادیانی بنایا، کبھی انہیں کافر بنایا تو کبھی آغا خانی بنایا، اور لوگوں سے درخواست کی کہ انہیں چندہ نہ دیں۔ عبدالستار عیدی نے گارجین کو دی گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اس جنت میں نہیں جاؤں گا جہاں نفرت کرنے والے ملا جائیں گے، میں اس جنت میں جاؤں گا جہاں غریب لوگ جائیں گے۔ وہ مجھے کافر اور دہریہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عبادت نہیں کرتا، میرے لیے جنت نہیں بنائی گئی۔ مگر کسی جنت میں بھیجنے کی دعا کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا
کہ اس بے رحم جہنم کی آگ میں بہت سی ننھی جنتوں کو گود لیتا تھا یہ۔ وہ ساری زندگی دینداروں کے بنائے گئے حرام کے بچوں کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے چنتا رہا۔ وہ ان لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا اور تم سب مل کر یہ الزام بھی لگاتے رہے کہ وہ رات کو اوپر والی منزل پر لڑکیوں سے اپنی جنسی دھوپ مٹاتا ہے۔ ارے ہم اپنی اپنی گز کی بنائی گئی مسجدوں میں بیٹھ کر کس کس کو کافر اور کس کس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے رہیں گے؟ کب تک جنت کا ویزا نوازتے رہیں گے؟ کیا ہمارا ہاتھ تو نہیں کسی منبر پر بیٹھ کر نفرتیں پھیلانے میں؟ میں سوچتی ہوں عیدی نے جس دن پہلا لاوارث بچہ گود لیا تھا اسی دن ہماری لاکھوں نمازیں اس ایک نیکی کے ہم پلہ نہیں آ سکتی۔ آج مفتی کبھی کی ٹوپی اتارنے والی قندیل کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بھائی نے غیرت کے نام پر قندیل کا قتل کر دیا، مگر یہ بھائی کہاں تھے جب زبردستی 16 سال کی کم عمر قندیل کے ارمانوں کا خون کر کے اس کی شادی کروائی جا رہی تھی؟ کہاں تھے یہ بھائی جب وہ پھولوں کی سیج پر بیٹھ کر سرد مہری کی جوان مگر مسلی ہوئی کلی لگ رہی تھی؟ ارے کہاں تھے وہ بھائی جب وہ سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی؟ اگر یہ بھائی واقعی غیرت مند تھا تو قتل کے بعد موبائل اور نقدی رقم بھی ساتھ کیوں لے گیا؟ کیوں ان 6 بھائیوں کی غیرت جب نہیں جاگی جب ایک بھائی اس بہن کی کمائی لے گیا جو شاید حرام کی کمائی تصور کی جاتی رہی؟ ایک صاحب کہنے لگے، لو رنڈی کی موت پر اتنا واویلا؟ ارے صاحب، پاکستان میں تو آپ امجد صابری ہو یا قندیل، کوئی بھی کسی سطح پر محفوظ نہیں۔ جس طرح قندیل کو گالیاں بکی جاتی رہیں مگر اس کے پیچ پر گدھ جا کر اس کے جسم کے نشیب و فراز سے لطف اندوز ہو کر اسے نوچنے کی آرزو رکھنے والے ہی اسے وحشیہ اور گندی عورت کا خطاب دیتے رہے۔ ان لوگوں کو اپنے دھورے معیار سے کراہیت کیوں نہیں آتی جو کسی انسان کی موت کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیتے ہیں؟ عزتوں کو عورت کے 6 گز کے دوپٹے سے لے کر 2 گز کی شلوار کی حدوں تک محدود کر دیا گیا، مگر بھائیوں کی حرام زادگیوں پر کوئی بہن قتل تو دور کی بات اف بھی نہیں کر سکتی۔ 10 سال بھائی صاحب اس وحشیہ اور رنڈی کہلانے والی کی کمائی دکاڑتے رہے۔ جب کھا کھا کر سانڈ ہو گئے تو جائے مخصوصیہ سے غیرت کی چنگاریاں نکلنے لگی۔
قندیل کی موت کا ذمہ دار یہ معاشرہ اور وہ اینکر حضرات بھی ہیں جنہوں نے محض ریٹنگ کے خاطر خود کی تلاش میں گم لڑکی کو محض ایک جن سمجھ کر بدنامی کا تمغہ دیا۔ ارے کیسی غیرت، کون سی غیرت، کہاں کی غیرت؟ اگر قندیل کسی آب زمزم سے نہلا دی جاتی تو وہ آج وینا ملک کی طرح معتبر کہلاتی۔ کیا قندیل کی موت سے اس معاشرے کا سارا گند صاف ہو جائے گا؟ بتائیں آپ مجھے، کیا قندیل کی موت سے اس معاشرے کا سارا گند صاف ہو جائے گا؟ کیا وہ اکیلی گناہ گار تھی؟ کیا کل سے کوئی برقعے میں لپٹی عورت کے جسم میں اپنی مائکروسکوپ جیسی نگاہیں نہیں گاڑے گا؟ کیا اب کسی مرد کو راہ چلتی عورت کے پستانوں کے رنگ سے کوئی مطلب نہیں ہوگا؟ کیا مگرمچھ کے آنسو جیسی جھوٹی پارسائی، جھوٹی روایت جیسی غیرت بہتے آنسو کے ساتھ فنا ہو جائے گی؟ کیا شہوت کے مارے بھوکے بھیڑیے اپنا شکار ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے؟ قندیل ایک ماں تھی جس نے بیٹا جننے کے 1 ماہ بعد اس معاشرے کی روایتوں کے مطابق خود کو غسل دیا تھا۔ ہاں، خود کو غسل دیا تھا۔ کاش اس کے بھائی قتل کرنے کے بعد اپنی بغیرتیوں کو بھی غسل دے سکے۔ کاش اس معاشرے کی نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنے جسم کی کمائی سے پورے خاندان کا بوجھ اپنی چھاتیوں اور رانوں پر اٹھائی ماری ماری چوک پر کھڑی کسی غیرت مند گاہکوں کا انتظار نہ کر رہی ہو۔ کاش اس ملک کے کبھی ٹوپی اتارنے کے بجائے کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کو حرام قرار دے دیں۔ کاش کوئی بات یہ سوچے کہ میری بیٹی پھولوں کی سیج پر بیٹھے بغیر بھی معتبر کہلا سکتی ہے۔ کاش کوئی ماں قندیل پیدا کرتے وقت یہ سوچے کہ کل اس کے منہ کے تماچے کہیں معاشرے کے تماچے نہ بن جائیں۔ اے کاش کوئی حقیقت کا آئینہ بھی دیکھ لے۔ کاش ایک فحاشہ عورت کو بھی اس معاشرے میں عزت دی جائے۔ پھر یہ معاشرہ تہذیب یافتہ کہلائے گا۔ جاتے جاتے قندیل اور ان جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں آپ اور مجھ پر ایک سوال چھوڑ گئیں۔ میں تو ایک جہنم ہوں، میں تو ایک جہنم ہوں، پھر کیوں رہتا ہے مجھ میں تو؟ آؤ وحشتوں کی لکیروں کو کاغذ کے پنے پر کھینچیں۔ تمام سننے والوں کو میں ایک بار پھر آداب عرض کہوں گی۔
سوچیں اور سوچنے کی نیک عادت ڈالیں. ہم کہاں رہ رہے ہیں اور کس معاشرے کی سطح پر سانس لے رہے ہیں. قندیل کے پیج سے چند جملے آپ لوگوں کی نظر کروں. No matter how many times I will be pushed down under, but I am a fighter. I will be bounced back. Qandeel Baloch is one woman army. Qandeel Baloch inspiration to those ladies who are treated badly and dominated by the society. I will keep on achieving, and I know you will keep on hating them, but who cares? Qandeel Baloch, Women Power Inspiration Society, Pakistan Media, Big Boss Season 10 and blah blah. چڑھا منصور سولی پر، جو واقف تھا وہی دلبر. اے اللہ جنازہ پڑھ، میں جانوں میرا خدا جانے. قندیل بلوچ کا جو میں نے انگریزی میں آپ کو پیغام سنایا تھا فیس بک کا، اس کو میں اردو میں ترجمہ کرتی چلوں تو قندیل بلوچ نے 15 جولائی 2016 کو کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کتنی بار پیچھے دھکیلا جائے گا، مگر میں لڑ کر پھر واپس آؤں گی. قندیل بلوچ ون وومن آرمی کا نام ہے. قندیل بلوچ دراصل ان عورتوں کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے جن کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا ہے اور سماج ان پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے. میں آگے بڑھتی رہوں گی اور تم مجھ سے نفرت کرتے رہو. میں آگے بڑھتی رہوں گی اور تم مجھ سے نفرت کرتے رہو. لعنت ہو تم سب پر. میں قندیل بلوچ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. کیا قندیل بلوچ کی فحاشی اتنا بڑا مسئلہ تھی کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ یا اس کی بے باکی کوئی نیا المیہ تھی جو اسے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا؟ اس کو ہماری طرح، میری اور آپ کی طرح زندہ رہنے کا حق تھا. میں نے قندیل بلوچ کے لیے جب بھی لکھا، مجھ پہ یہ قدغن لگایا گیا کہ میں فحاشی کی حمایت کرتی ہوں. مگر کیا قندیل بلوچ اور قندیل بلوچ جیسی اور عورتوں کے اندر کسی نے جھانکنے کی کوشش کری کہ آیا اتنی تذلیل اور اتنی توہین یہ عورت کیوں برداشت کر رہی ہے؟ ایسا کون سا انتقام ہے جو وہ مجھ سے اور آپ سے لینا چاہتی ہے؟ آپ قندیل سے اختلاف رکھتے تو شاید دکھ نہیں ہوتا، پر آپ نے قندیل کی ان تمام عورتوں کی طرح ہی ذلت کی اور ان سے نفرت کی، ان کی توہین کی، جیسا کہ آپ تمام شریف زادیوں کی کرتے آئے ہیں. اور یہ سب مذہب اور معاشرے کے نام پر تماشا رچایا گیا، مگر وہ کمال کی ضدی تھی.
سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں اتنے جنونی ہو گئے؟ کیا ہم نقابوں کے پیچھے عورتوں کا پیچھا نہیں کرتے؟ سوچیں، کیا صرف پھانسیاں چڑھانا ہی اس زندگی میں اور اس معاشرے میں باقی رہ گیا ہے؟ سوچیں، قندیل اور میں اور ایسی نہ جمع تمام نہ جانے کتنی عورتیں جو گھروں کی چار دیواری میں رہ کر بھی بے آبرو ہوتی ہیں۔ گزشتہ چند دن پہلے میں نے ایک اسٹیٹس ڈالا تھا، اسٹیٹس کچھ یوں تھا، ایک انکل جو مجھے برسوں تک بیٹی کہتے رہے اور پھر انہوں نے اچانک مجھے شادی کی آفر دے کر ثابت کر دیا کہ سگا باپ ہی باپ ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ اسٹیٹس ڈالا تو اس کو بڑی پذیرائی ملی، بہت سے لوگوں نے ٹھٹے مارے، بہت سے لوگ اس سے لطف اندوز ہوئے۔ کسی نے تلاش کرنے کی کوشش کری کہ ہم کس جنسی بے روی کا شکار ہیں؟ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ آپ تو منہ بھولے انکل اور منہ بولے باپ کے اوپر جو آپ کو منہ بولی بیٹی بولتے رہے اس بات پہ رو رہی ہیں۔ مجھے تو میرے سگے باپ نے اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اتنی ناگوار گزرتی ہیں تو میں آپ سے ایک کلک کی دوری پہ ہوں۔ ایک کلک کے آپشن کا استعمال کرتے ہوئے انفالو کر دیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری کتنی واہ واہ ہوتی ہے یا مجھے کتنی لان تان کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ قندیل بلوچ کو جہنمی بولتے تھے، اس پہ فتوے لگاتے تھے اور آج وہی اس کو جنت میں جانے کی دعائیں دے رہے ہیں۔ افسوس اس منافقت پر، اس معاشرے سے بغیرتی کی سڑان اٹھ رہی ہے۔ حقیقی عزت داروں کے نتنے جو ہیں وہ جواب دے گئے اس سڑان کو سونگتے۔ سعادت حسن منٹو کا مشہور قول ہے کہ اگر عورت غیرت کے نام پہ مردوں کا قتل کرنے لگے تو معاشرے میں ایک بھی مرد زندہ نہیں بچے گا۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ عورت کوئی بھی راز اپنے پیٹ میں نہیں رکھتی۔ ایک اور مشہور قول ہے کہ اگر عورت اپنے پیٹ میں راز نہیں رکھتی تو آج کوئی بھی مرد سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ قندیل نے تو صرف ٹوپی اتاری تھی، صرف موت کے گھاٹ ہی اتار دیا۔ سوچیں اس بھائی نے 10 سال بعد ہی کیوں عزت کا تاوان ادا کیا۔ سوچیں تمام سنوں سے میں اب اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔